میرے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مزاریں ٹوٹ رہی ہے تو اولیاء کے جسم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء ہمارے دلوں میں ہے، اور فضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اولیاء اپنی قبروں سے نکل کے 10,000 شہروں میں ایک وقت میں پہنچتے. تو یہ اس وقت جب قبر توڑی جا رہی ہے، اولیاء اپنی خبر میں نہیں تھے، ورنہ وہ باہر برابر نکلتے اور ان ظالموں کو مزہ چکھاتے. ان ظالموں نے اس وقت مزاروں پہ اٹیک کیا جب مزار میں اولیاء موجود نہیں تھے. وہ لوگوں کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ قبر سے باہر نکل کے ان کو دھول چٹا دیتے. میں حیران ہوتا ہوں، مسلمان ہے، انہی میں سے ایک بندہ نیک ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، فوت ہو گیا، اب انہوں نے اس کی دربار بنا لی. عقل نہیں ہے. زندہ بیٹھا تھا وہ اللہ کا ولی، کچھ نہیں کر سکا. روح نکل گئی، اس کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیا. اب کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا کر رہے؟ سارے کام وہی کر رہے. مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟ پھر ہندوؤں میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک پتھر کی شکل بنی ہوئی ہے، اس میں جو نیک بندہ ہے ان کا. ہندوؤں میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب مر جائے پتھر کی اس کی شکل بناتے ہیں، پتھر کی اس کی شکل بنا کے اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں. اب اپنی ہر مشکل میں اس کو یاد کریں گے، اب اسی سے دعا کریں گے، اسی کے سامنے کھانے رکھیں گے، اسی کے سامنے سارے مشروبات رکھیں گے. انہیں پتا ہے یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا، پھر بھی رکھیں گے کیلے اس کے سامنے، پھر بھی فروٹ جا کے رکھیں گے وہاں. سیم اسی طرح مسلمان کر رہے. پتہ ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، قبر ہے، اب قبر بھی کھا سکتی ہے. لے کے جائیں گے کیلے، سیب لے جائیں گے، بکرے چھترے لے جائیں گے، چاولوں کی دیگیں بنا کے لے جائیں گے. پتہ ایسے چلتا ہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دماغ میں. اللہ کا در چھوڑ کے گھر کے پاس مسجد ہے، مسجد نہیں جاتا، 100 کلومیٹر سفر کر کے دربار پہ جاتا ہے. کیا اب اس دربار والے سے کہے گا، وہ پھر اللہ سے کہے گا، پھر اس کا کام ہو جائے.